السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان۔ السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل عمیر خان نیازی نے چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ انتخابات کو کنڈکٹ کروانے کے لیے بیوروکریسی کے افسران تعینات کرنے کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن اور الیکشن ایکٹ کی متعلقہ شقوں کو کالعدم قرار دیا جائے، جس پر سماعت کرنے کے بعد ہائی کورٹ کے جج علی باقر نجفی صاحب نے بیوروکریسی کے افسران سے الیکشن کنڈکٹ کروانے کے تمام نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے دیا اور اس ایشو پر انہوں نے ایک لارجر بینچ بنانے کے لیے معاملہ چیف جسٹس آف لاہور کو بھی بھجوا دیا۔ اس پر پہلے شروع میں تو پی ٹی آئی کے کارکنوں نے خوب شادیانے بھجوائے، لیکن اس کے بعد قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں کہ پی ٹی آئی الیکشن ڈیلے کروانا چاہتی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز اور ریٹرننگ آفیسرز کی ٹریننگ کو روک دیا اور تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے اس پر اپنے اپنے خدشات کا اظہار آنا شروع ہو گیا کہ پی ٹی آئی الیکشن میں ڈیلے چاہتی ہے۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف صاحب نے ایک بیان جاری کیا کہ الیکشن کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواستیں الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہے۔ سائفر کی کہانی اور آئی ایم ایف پروگرام کے خلاف منصوبہ بندی کی طرح یہ حربہ بھی انتخابات کے خلاف ایک نئی سازش ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئینی بحران پیدا کر کے سیاسی عدم استحکام چاہتی ہے۔ اگر ان کی وجہ سے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں تاخیر ہوئی تو تمام کی تمام ذمہ داری عوام کو پی ٹی آئی پر ڈالنی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے جب یہ قیاس آرائیاں سنی تو وہ بھی بیک فوٹنگ پر چلے گئے اور پی ٹی آئی کے وکیل اور رہنما علی ظفر صاحب نے فوراً صحافیوں سے بات چیت کی اور انہوں نے اس میں کہا کہ ان کا ارادہ الیکشن کی تاخیر کروانا بالکل نہیں تھا، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ریٹرننگ آفیسرز جوڈیشری سے لگنے چاہیے، اور انہوں نے اس چیز کا بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اس درخواست کو ویسے ہی واپس لے لیں۔ آج عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کی فیملی، آئی ڈونٹ نو جب انہوں نے فیملی کا لفظ استعمال کیا تو اس سے ان کی مراد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی اور ان کے دونوں بیٹے ایک کیس برطانیہ میں اور ایک کیس امریکہ میں ڈونلڈ لو کے خلاف فائل کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا صحافیوں سے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فیملی یو کے میں کورٹ میں جا رہی ہے، عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم یونائٹڈ کنگڈم میں کیس کریں گے، اور ایک کیس ہمارا فائل ہونے جا رہا ہے ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ کے اندر۔ یہ جو یو کے کا کیس ہے، یہ سلیمان، قاسم اور ان کی عمران خان کی فیملی اس کو بیک کریں گے، اور یہ بڑا سیریس کیس ہوگا، اس کا آپ کلیئر ہو جائیں۔ اب مجھے افسوس ہے کہ ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، ہم نے آخری مومنٹ تک، آخری وقت تک یہ امید رکھی تھی کہ یہ ہمیں نہ کرنا پڑے۔ خان صاحب کو پتہ ہے، انہوں نے بالکل اس پہ اب اتفاق کر لی ہے کہ ہاں بالکل یو کے میں بھی کریں اور یو ایس اے میں بھی کریں۔ پی ٹی آئی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ شیر افضل مروت صاحب جو آج کل بہت ہیرو بنے ہوئے تھے، بہت زیادہ کے پی کے میں وہ جلسے کر رہے تھے اور کافی کراؤڈڈ جلسے کر رہے تھے، بہرحال ان کو آج لاہور ہائی کورٹ سے باہر گرفتار کر لیا گیا۔ وہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پریس کانفرنس کرنے کے بعد باہر تشریف لا رہے تھے کہ وہاں پولیس نے ان کا پہلے راستہ روکا، انہوں نے راستہ بدلنے کی کوشش کی، راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی، مگر بہرحال پھر بھی پھڑے گئے۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ مروت صاحب کو بھی اگر انہوں نے پکڑ لیا ہے تو بیسیکلی اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے، کیوں ان کو بھی پکڑ لیا، وہ کیا بنے گا پی ٹی آئی کا اس الیکشن میں، کیا وہ لیول فیلڈ ان کو میسر ہو سکے گی؟ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب، آج شیر افضل خان مروت جو پی ٹی آئی کے ایک بہت ایکٹیو اس قسم کے عہدیدار ہیں، سپورٹر ہیں اور بہت مقبولیت ہے ان کی، پچھلے دنوں کے پی میں کچھ جلسے ہوئے جس میں
مردان میں اور دوسرے شہروں میں بہت بڑا جمع غفیر تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کا. شیر افضل خان مروت نے ان جلسوں کی سربراہی کی. وہاں پہنچے, ایک دو جگہ پہ وہ چھپ کے پہنچے, کسی جگہ پہ موٹر سائیکل پہ آ گئے, ان کی گاڑی کو پولیس ڈھونڈتی رہی تو بڑی چلاکیاں وہ کر گئے اور جلسہ گاہ میں پہنچ گئے. بڑی دھواں دار تقریر ہے یہ, وہ بڑا کچھ رہا اور جلسے بھی بہت بڑے تھے ان کی, کوئی شک نہیں. اب اس سارے سینیریو میں شیر افضل خان مروت آج لاہور ہائی کورٹ حاضر ہوئے. وکیل ہیں, اپنے پیشے میں بھی وہ کام کرتے ہیں. وہاں پہ پیچی پہ تو پولیس نے اٹھا لیا, پکڑ لیا اور 1 مہینے کے لیے نظر بندی کر دی. 1 مہینے کا مطلب ہے آج 14 دسمبر ہے تو 15 جنوری تک, 14 دسمبر تک, یعنی کہ الیکشن سے تقریباً 20-22 دن پہلے ان کو چھوڑا جائے گا. اور اگر ایکسٹینشن ہو گئی ان کی نظر بندی میں تو پھر تو وہ الیکشن تک گئے. تو جلسے وہ بڑے کر رہے تھے اور بلاول بھٹو صاحب نے پشاور باقی جگہ جلسے کیے. بلاول صاحب کے جلسے اچھے تھے لیکن ان کے تو بہت زیادہ تعداد, یعنی کہہ لیں کہ وہ خان صاحب کا سمپتھی اور باقی ساری چیزیں مل ملا کے تو بہت بڑا جمع غفیر ہوتا تھا. تو شیر افضل خان مروت کو اٹھا لیا گیا آج. اسی طرح خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو جو ہے وہ فرد جرم, ان کے لیے سائفر کیس جو ہے اس کو ان کیمرہ ہولڈ کرنے کے لیے ٹرائل کی اپروول دی گئی ہے. اب ایشو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو اوور ویلمنگ میجورٹی یا ان کی جو اوور ویلمنگ پاور ہے یا مقبولیت ہے وہی اس وقت ان کے گلے پڑی ہوئی, جو ہم کل سے کہنے. اور جو دوسری سائڈیں ہیں ان کو کوئی اور راستہ نہیں نظر آ رہا. تو وہ ہر طریقے سے پی ٹی آئی کا کوئی بھی بندہ سڑک پہ جلسہ گاہ میں ان کے لیے دیکھنا کافی مشکل ہے, نمبر 1. نمبر 2, تھوڑا بہت چانس یہ بھی ہے کہ جب لوگ آئیں گے جلسے میں تو غصے میں کہیں دوبارہ وہ توڑ پھوڑنا شروع کر دیں. پی ٹی آئی کے لوگ بھی ایک رستے میں, سیاسی ورکر جو ہے اس کو قابو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب لیڈر نہ ہو. تو لیڈر کی عدم موجودگی میں یہ بھی تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے. تو کسی حد تک اٹھانے والوں کی یہ پوزیشن کہ جی نقص امن ہو سکتا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ اس وقت جتنی پی ٹی آئی دبا دی گئی ہے تو نقص امن کا خطرہ ضرور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو بہرحال شیر افضل خان مروت کو آج اٹھایا گیا. باقی جو ان کے لیڈران جو تھے وہ آ رہے تھے جلسوں میں لیکن مقبولیت ان کی نہیں تھی. مروت صاحب کی مقبولیت بہت زیادہ پچھلے دنوں بڑھ گئی ہے. باقی جو لیڈران ہیں وہ چھپتے چھپاتے ادھر ادھر یا وہ اوائڈ کر رہے ہیں جلسوں سے, باقی چیزوں سے, الیکشن کا ہی ویٹ کر رہے ہیں. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات, عمران خان صاحب اور ان کا خاندان یا ان کے بیٹے وہ برطانیہ میں اور امریکہ میں کیا کیس فائل کریں گے؟ کیا کوئی ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے کہ ڈونلڈ لو نے یا امریکہ بادشاہ نے عمران خان صاحب کے خلاف یا ان کی حکومت کے خلاف ایک سازش تیار کی اور اس سازش کو منطقی انجام تک بھی پہنچایا؟ کوئی منی ٹریل ہے ان کے پاس جس کے ذریعے وہ کچھ ثابت کر سکیں کہ امریکہ بادشاہ نے ڈونلڈ لو کے ذریعے یا کسی اور تیسری پارٹی کے ذریعے پاکستان کے سیاستدانوں کو پیسے دیے اور ان کو خریدا؟ کوئی لنڈن پلان جیسی سو کالڈ کانسپیریسی تھیوری کے ثبوت یا شواہد موجود ہیں ان کے پاس؟ کیونکہ آپ باہر کے ملکوں میں یا ایون پاکستان میں بھی ایک بیانیے کو بیس کر کے کوئی کیس فائل نہیں کر سکتے, کیونکہ عدالتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ کیس سننے کے قابل ہے بھی یا نہیں. کیا یہ صرف ایک سیاسی سٹنٹ ہے علیمہ خان کی جانب سے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ کیا ان کیس کرنے والے جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس میں بشرا بی بی کے موکلوں کی بھی حمایت ان کو حاصل ہے یا نہیں؟ کیونکہ اگر بشرا بی بی کے موکل ان کو اجازت نہیں دیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز قابل عمل ہو سکے گی. بہرحال آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.